ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے عابد اور مالدار شخص کا واقعہ سناؤں گی۔ قرآن پاک میں اس شخص کا نام قارون بتایا گیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت اور بے شمار خزانوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس بات کا اندازہ ہم اس طرح لگائیں کہ اگر آج بھی دنیا کی تمام مال و دولت کو جمع کر لیا جائے تو وہ قارون کے خزانے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ آیا کہاں سے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے اور مال و دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا؟ ناظرین کرام، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، قارون بنی اسرائیل کا ایک مرد تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ حسن و جمال میں بے مثال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن سے نوازا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے وہ تورات کا عالم بن چکا تھا، اور وہ تورات کی تلاوت بہت خوبصورت انداز سے کرتا تھا۔ اس کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ با اخلاق اور بہت ملنسار انسان تھا۔ ناظرین کرام، بہت سارے انسان بہت سارا مال و دولت مل جانے پر ایک دم بدل جاتے ہیں، ایسا ہی قارون نے بھی کیا۔ بے شمار دولت کے مل جانے پر وہ ایک دم بدل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ ناظرین کرام، اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا کہ 300 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹ لے کر چلا کرتے تھے، اس کا خزانہ کس قدر بڑا اور وسیع تھا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور یہ اس قدر امیر کیسے ہوا؟ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، اور وہاں سے اس نے علم کیمیائی سیکھا، جس کی وجہ سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی طرح یہ سونا بنا بنا کر دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں یہ لوگوں سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عہد بھی کر لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دیا کرے گا۔ لیکن قارون نے جب زکوٰۃ کا حساب لگایا تو یہ اس کے مال کا بہت بڑا حصہ بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف اس نے خود زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ تو زکوٰۃ کے نام پر تم لوگوں سے مال قبض کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے، تاکہ معاذ اللہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدکار سمجھیں اور ان سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے لیے 2 راستے نکالے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپ اٹھی، اور اس عورت نے بھرے مجمع میں سب سچ سچ بول دیا اور قارون کے بارے میں قرار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اور اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ یا رب العالمین قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کے ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، باقی 2 افراد اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو اس بدبخت کو پکڑ لی، تو اسی وقت زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر ارشاد فرمایا تو قارون کو کمر تک زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجا کرنے لگا، اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اسی لیے دھسا دیا ہے تاکہ حضرت موسیٰ قارون کے خزانے پر قبضہ کر سکے اور قارون کی تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب العالمین قارون کا سارا خزانہ اور اس کا مکان بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی، تو قارون کا مکان اور اس کا تمام خزانہ زمین کے اندر دھسا دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ہرگز وہ ان کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس کے اندر بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام خزانوں کا وارث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قارون بے شک موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور ان میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، انسان کی لالچ اور حرص و حوث پر ایک حدیث بھی آپ کی گوش گزار کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس دولت کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا، اگر اسے دوسری وادی میں مل جائے تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، جبکہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ شبہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ قرآن کی کوئی آیت تو نہیں، کیونکہ بظاہر تو یہ انسانی فطرت کے مطابق یہ بات ہے کہ انسان تو بڑا لالچی ہے اور حرص میں ڈوبا ہوا ہے، ایک چیز مل جانے پر وہ دوسرے کے پیچھے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرص و لالچ سے بچائے اور ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔